امام Let's go. حسین علیہ السلام کی لاش کی حفاظت کرنے والا شیر ابو الحارث کون تھا؟ امام حسین کے بچپن میں پالے ہوئے اس شیر کو کیوں آزاد کیا گیا تھا؟ یہ شیر آزاد ہونے کے بعد کہاں گیا اور پھر کربلا میں کس طرح پہنچا؟ اور ابو الحارث شیر نے یزیدی فوج کے ساتھ کیسا سلوک کیا؟ ان تمام سوالات کے جوابات آپ کو آج کی اس ویڈیو میں دیے جائیں گے، تو ویڈیو کو مکمل ضرور دیکھیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امام حسین علیہ السلام نے ایک چھوٹا سا شیر رکھا ہوا تھا جس کا نام ابو الحارث تھا۔ اس کو مولا سے بہت پیار تھا۔ چونکہ مولا حسین کا گھر مسجد کے ساتھ ہی تھا تو وہ شیر باہر بیٹھا رہتا تھا۔ وقت گزرتا گیا اور شیر جوان ہو گیا۔ کچھ صحابیوں کو اس کی اتنی تکلیف اور حسد ہوا کہ ابو الحارث کو وہاں سے نکالنے کا منصوبہ بنایا اور سوچا کہ اس شیر کو مدینے میں نہیں رہنے دیں گے۔ آخر وہ نبی علیہ السلام کے پاس آئے اور کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حسین کا شیر جوان ہو گیا ہے، ہمیں ڈر رہتا ہے کہ کہیں ہمیں کاٹ نہ لے۔ جنگل کی چیز ہے اور جنگل میں ہی اچھی لگتی ہے۔ نبی اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو جنگل میں چھوڑ آئیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کل تم کو یہ شیر مدینے میں نظر نہیں آئے گا۔ شام کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام حسین کے پاس آئے، پیار کیا اور فرمایا، بیٹا حسین، تمہارا شیر تو جوان ہو گیا ہے۔ امام حسین مسکرائے اور نانا جان کی گردن میں باہیں ڈال کر بولے، جی نانا جان، جیسے جیسے یہ بڑا ہوتا جا رہا ہے مجھ سے محبت زیادہ کرتا ہے اور میرے بغیر نہیں رہتا۔ نبی پاک نے فرمایا، حسین بیٹا، آپ کے نانا کے صحابی ڈرتے ہیں اس سے، وہ نماز کے لیے آتے ہیں اور ان کو ڈر ہے کہ یہ شیر ان کو کوئی نقصان نہ پہنچا دے۔ بیٹا، اسے آزاد نہ کر دیں۔ یہ کہنا تھا کہ اتنے بڑے بڑے آنسو امام علیہ السلام کے رخسار پر آئے، مگر مسکرا کر فرمایا کہ نانا جان، آج کا دن نکال لیں، کل ابو الحارث آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ نبی پاک نے فرمایا، بیٹا حسین، آج کے دن کیا کرو گے؟ امام روئے اور فرمایا، نانا جان دیکھیں، باہر شام ہو گئی ہے اور یہ وقت کسی کو گھر سے باہر نکالنے کا نہیں ہے۔ نبی پاک نے مولا حسین کو سینے سے لگا لیا۔ جب مولا تہجد کے وقت شیر کو خوراک دینے آئے تو ابو الحارث نے کہا کہ مولا علیہ السلام، آج اتنی جلدی احسان؟ مولا نے ساری بات ابو الحارث کو بتائی۔ ابو الحارث نے کہا کہ ٹھیک ہے مولا علیہ السلام، میں جاتا ہوں، پر ایک شرط ہے، پھر ایک دفعہ ملاقات ضرور ہو۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، تاریخ یاد کرو، 61 ہجری 10 محرم الحرام، میدان کربلا کے ٹیلے کے پاس سے تمہیں ایک آواز آئے گی، بس اس آواز پر چلے آنا، مجھ سے ملاقات ہو جائے گی۔ ابو الحارث نے کہا کہ مولا، آواز کون دے گا؟ کیا آپ دیں گے؟ تو آپ نے فرمایا نہیں۔ پھر پوچھا کہ آپ کا بھائی عباس علمدار دیں گے؟ تو آپ نے فرمایا نہیں۔ پھر پوچھا، امام پھر کون دے گا؟
تو آپ علیہ السلام روئے اور فرمایا میری 4 سال کی بیٹی سکینہ سلام اللہ علیہا تمہیں آواز دے گی یا ہماری اماں فضا سلام اللہ علیہا آواز دیں گی۔ آج بھی کربلا میں وہ مقام موجود ہے جہاں کھڑے ہو کر بی بی فضا سلام اللہ علیہا نے ابو الحارث شیر کو آواز دی تھی۔ وہ روز عاشور کہ بس بی بی نے آواز دی کہ ابو الحارث جلدی آ، میرے بابا کے لاشے پر گھوڑے بھاگ رہے ہیں۔ مگر ہائے افسوس کہ جب ابو الحارث کربلا کی زمین پر پہنچا تو امام علیہ السلام کی لاش 7 حصوں میں تقسیم تھی۔ ادریس بن عبداللہ کہتے ہیں کہ جب امام حسین علیہ السلام شہید ہو گئے اور عمر سعد لعین کے لشکر نے لاشائے اقدس کو دوبارہ پامال کرنا چاہا تو فضا نے جناب زینب سلام اللہ علیہا سے کہا کہ بی بی ایک روز میں سمندر میں محو سفر تھی کہ میری کشتی ٹوٹ گئی اور میں ایک جزیرے پر پہنچ گئی۔ وہاں پر ایک شیر میرے سامنے آ گیا۔ میں نے اس سے کہا کہ اے ابو الحارث میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کنیز ہوں